السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ یہ دور اور وقت یا یہ مہینہ اور یہ ایام یا عشرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں سے متعلق گفتگو میں اور دروس میں گزرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ایک اہم چیز جو ہم سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی پیمانے پر آتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، وہ ہے آزمائش، امتحان۔ ہم سبھی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کس کس طریقے سے آزمایا گیا، ان کی آزمائش۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، ہوتی ہیں، امتحانات جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا ہے۔ یہ اہم بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں رب کی طرف سے آتی ہیں۔ اسی میں دوسری بات کہ اگر ان آزمائشوں والے حالات پر ہمیں صبر کرنا نہیں آتا تو یہ سمجھ لیں کہ ہم آزمائشوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آزمائش پر بغیر صبر کے کامیابی پا لینا یہ ناممکن ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں قرآن سے آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشہور آیت ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ذکر کیا کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں یا آزمائیں گے۔ خوف، بھوک، مال میں کمی، جان میں کمی، نتیجے میں کمی، رزلٹ میں کمی، پھلوں میں کمی، بہت سی چیزوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے آزمائشوں کے ان مختلف حالات اور مختلف چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا تو آگے پیچھے کس چیز کا ذکر کیا؟ صبر کا۔ اللہ نے پہلے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ اور جب ان آزمائشوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ ایک چیز ہو گئی کہ آزمائش میں صبر بہت ضروری ہے، اگر صبر نہیں تو آزمائش میں کامیابی نہیں پا سکتے۔ دوسری مثال سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جنگ کے حالات کا تذکرہ کیا کہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو کیا کیا کرنا ہے تمہیں۔ اسی میں ایک چیز اللہ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ پھر آگے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہمارے آس پاس بہت دشمن ہوتے ہیں، اور دشمن کا ہونا، اس کے خوف کا ہونا، اس کی چالوں کا ہونا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ تو اللہ نے کہا دشمن کی چالوں سے اگر کامیابی چاہیے اور دشمن کی چالوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو دشمن کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ تیسری مثال ہوئی۔ چوتھی مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اسی آیت کے کچھ آیتوں کے بعد، ان تصبروا وتتقوا، اگر تکلیف دہ حالات زندگی میں چل رہے ہیں، آزمائشوں والے حالات ہیں، کیا کرنا ہے تمہیں؟ صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ آزمائش میں صبر ضروری ہے۔ اگر آزمائش میں ہم نے صبر کیا، اس مرحلے کو ہم نے خوشدلی کے ساتھ قبول کر لیا تو پھر اللہ رب العالمین اپنی مدد نازل کرے۔ جنگ بدر میں صحابہ کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ 313 کے مقابلے میں 1000، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کا بدلہ کیا دیا؟ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہ چوتھی مثال ہوئی۔ پانچویں مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا، اور یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کی طرف سے بہت سی تکلیف دینے والی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر ان آزمائش کے حالات میں تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی تو کرنے کا کام ہے جو تمہیں کرنا ہے، یہی تو تمہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا کام ہے جو آزمائشوں کے وقت میں تم صبر کر لے جاتے ہو۔ اور آخری مثال حضرت لقمان کے حوالے سے، انہوں نے اپنے بچے کو کئی نصیحتیں کی، بہت ساری نصیحتیں کی۔ انہی نصیحتوں میں سے کیا کہا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، اور پھر کیا کہا؟ واصبر علی ما اصابک، اگر یہ سارا کام کرتے ہوئے کبھی دل بھٹکے،
کبھی شیطان آئے، کبھی تمہارا دل ادھر ادھر جائے کہ یار اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، چلو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، بھلائی کا حکم دے رہا ہوں، چلو آج کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا چلے گا، برائی سے ابھی تک میں خود رکا ہوا ہوں، دوسروں کو روک رہا ہوں، چلو آج گناہ کا کام کر لیتا ہوں. یہ جو صبر ابھی تک کر رہے تھے، اگر کسی دن پیر ڈگمگا جائے تو سمجھ لو خطرہ ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ چل رہا ہو اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑا کام ہے جو تمہیں کرنا ہے. تو آزمائش میں اگر کامیابی چاہیے، اور آزمائش ہوگی، ضرور ہوگی، چھوٹے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز کو سامنے رکھ کر کے، کبھی کسی چیز کو. ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ایسی 10 سے زائد مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس کس طریقے سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشوں کو انہوں نے پورا کر لیا، سارے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور یہ کامیابی کیسے ملی؟ صبر کے ذریعے، جس کی بہت سی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو ہم سبھی کو آنے والی ہماری زندگی میں جو آزمائشیں ہیں، جو امتحانات ہمارے اللہ تعالیٰ لیتا رہتا ہے، ان میں کامیابی چاہیے تو صبر کیجیے. یہ مان کر چلیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نہ چاہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نہ چاہے تو ہمیں یہ تکلیف نہیں آ سکتی، اللہ نہ چاہے ہمیں یہ مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اگر ہم نے صبر کر لیا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ آزمائش میں بندہ صبر کر لے تو صبر سے زیادہ کوئی خیر والی چیز بندے کو عطا نہیں کی گئی ہے. رب العالمین ہم سبھی کو تکلیف دہ حالات پر صبر کرنے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.